عبید، آپ نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی تصاویر دیکھی ہیں جو حال ہی میں ناسا نے اپلوڈ کی ہیں؟ یار، سائنس نے کتنی ترقی کر لی! جی جی مس بگولا، وہ میں نے دیکھی ہیں، کافی زبردست ہے۔ اور واقعی یار سائنس بہت عروج پر ہے آج کل، اور ابھی تو اس نے اور بھی عروج کو حاصل کرنا ہے۔ یار، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ صرف سائنٹیفک ٹروتس ہی جو ہے نا وہ ٹروتس ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ٹروتس ایگزسٹ نہیں کرتے، بیکاز یہ صرف اونلی ٹروتس ہے جس کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں، جس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ باقی ساری چیزیں تو ہوائی باتیں ہیں، نہ ہم ان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں نہ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ نہیں نہیں یار، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا۔ سائنس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹروتس موجود ہیں، اور یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ سائنس ہمیں ایبسولوٹ ٹروتھ تک پہنچاتی ہے۔ سائنس کبھی بھی ہمیں ایبسولوٹ ٹروتھ تک نہیں پہنچاتی۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سائنس کے علاوہ کون سے ٹروتس موجود ہیں؟ اور دوسری بات کہ آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سائنس ہمیں ایبسلوٹ ٹروتھ تک نہیں پہنچاتی؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹروتھ صرف وہی ہے جو امپیریکلی ویریفائیبل ہو، اور جس کو ہم اپنی آنکھوں سے یا پھر جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر سکے، تو صرف وہی چیزیں ٹروتھ ہے، باقی چیزیں ٹروتھ نہیں ہو سکتی؟ بالکل یہی بات ہے، باقی چیزیں کیسے ٹروتھ ہو سکتی ہیں؟ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، سائنسی سچائیوں یعنی سائنٹیفک ٹروتھ کے علاوہ بھی بہت سارے ٹروتھس اور سچائیاں موجود ہیں، اور جس کو ہمیں سائنٹیفک میکینزمس کے تھرو پتہ نہیں چلا۔ فار ایگزامپل میتھمیٹیکل ٹروتھس ہو گئے، میتھمیٹیکل سچائیاں جیسے 2+2=4، یہ ہمیں کسی سائنسی میکینزم کے ذریعے نہیں پتہ چلا۔ اسی طرح لاجیکل ٹروتھس کے لا آف نان کنٹراڈکشن ہے، سپوز کہ ایک چیز اور اس کی ضد ایک ٹائم پر ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو یہ ہمیں کسی بھی سائنٹیفک میکینزم سے پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ مورل ٹروتھس کی دوسرے لوگوں کو تکلیف دینا یہ غلط بات ہے، تو یہ بھی ہمیں کسی سائنٹیفک ٹروتھس کے ذریعے، سائنٹیفک میکینزمس کے ذریعے پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح پھر میٹافزیکل ٹروتھس کے دوسرے لوگوں کے مائنڈز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور سولپسزم ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ہمیں کسی سائنسی میکینزم کے ذریعے پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح ہسٹوریکل ٹروتھس ہیں، انٹویٹیو ٹروتھس ہیں، بہت سارے اور بھی سچائیاں ہیں جو ہمیں سائنسی میکینزمس کے ذریعے پتہ نہیں چلی، لیکن وہ حقائق اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ عبید بھائی، شاید سائنس ایک دن اس کو بھی جو ہے نا وہ ایکسپلین کر لیں، تو میرے خیال میں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ نہیں نہیں بھائی، سائنس کبھی بھی ان چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ سائنس ان چیزوں کو پری سپوز کرتی ہے، مطلب پہلے سے یہ مان کر چلتی ہے کہ یہ چیزیں صحیح ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سائنٹیفک ایویڈنس کے بغیر پہلے سے ہی صحیح ہے، اس لیے سائنس اس پر اے پریورائی یعنی پری سپوزیشن کے طور پر بلیو کرتی ہے، اور اس کو ایکسپلین کرنے کی بات نہیں کرتی۔ اگر سائنس اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہ سائنس ہی نہیں رہے گی۔ جانی، آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر سائنس ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے تو پھر سائنس سائنس ہی نہیں رہے گی؟ دیکھیں بھائی، سائنس فزیکل ورلڈ کو ایکسپلین کرتی ہے۔ سائنس کو پرفارم کرنے کے لیے نا سائنٹیفک میتھڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جس میں ہم اپنے 5 سینسز کے تھرو یعنی سینس آف ٹچ، سینس آف اسمیل، سینس آف ہیئرنگ، ان سینسز کے تھرو ایک آبزرویشن کرتے ہیں، پھر اس آبزرویشن کی بیسس پر ایک ہائپوتھیسس کو کریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں، اور پھر ایکسپیریمنٹیشن کے بعد کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، پھر اگر وہ بار بار صحیح آئے تو پھر اس کے بعد جا کر کہیں وہ ایک تھیوری بنتی ہے۔ لیکن جو چیزیں ہم ٹچ ہی نہیں کر سکتے، جو چیزیں ہمارے یعنی جن کو ہم جو فزیکل وجود رکھتی ہی نہیں ہیں، ان کو ہم کس طرح سائنسی میکینزمس کے تھرو صحیح یا غلط کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو سائنس کی ڈومین سے ہی باہر ہیں، یعنی سائنس کی حدود سے ہی باہر ہیں۔ سائنس نہ ان چیزوں کو اپروو کرتا ہے اور نہ سائنس ان چیزوں کو ڈسپروو کرتا ہے، بلکہ سائنس ان کے بارے میں سائلنٹ ہے، سائلنٹ۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو میٹا فزیکل، میتھمیٹیکل، لاجیکل، انٹویٹیو یا ہسٹوریکل ٹروتھس ہیں، یہ سائنسی ڈومین سے باہر ہیں؟ بالکل بھائی، میں یہی بتا رہا ہوں کہ سائنس کبھی بھی ان چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، یہ سائنس کی ڈومین سے ہی باہر ہیں۔ سائنس اس کو پری سپوز کرتی ہے، اور وہ بھی ایز اے سچ یعنی سچائی کے طور پر، ٹروتھ کے طور پر، یعنی سائنس پہلے سے ہی اس کو مان کر چلتی ہے ان کو۔ لیکن عبید بھائی، میں نے تو بہت سارے سائنسدانوں اور بہت سارے لوگوں سے سنا ہے جو کافی پڑھے لکھے ہیں کہ سائنس ہی سچائی تک واحد ذریعہ ہے، باقی سارے جو علوم ہیں وہ ہمیں سچائی کے بارے میں نہیں بتا سکتی اتنی یقینیت تک جتنا صرف سائنس بتا سکتی ہیں، اور سائنس کے ذریعے ہم ہر چیز کو ڈٹرمن کریں گے۔ تو پھر وہ کون لوگ ہیں؟ بھائی جان، ایک ہوتی ہے سائنس اور ایک ہوتی ہے سائنٹزم اور لاجیکل پازیٹیوزم۔ سو سائنس تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح ورک کرتی ہے، اور باقی جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ سائنٹزم یا لاجیکل پازیٹیوزم جس کو کہتے ہیں، اس کا شکار ہے۔ جانی، یہ سائنٹزم اور لاجیکل پازیٹیوزم کیا ہے؟
भाई ये एक फ़िलॉसफी है जो कहती है कि सिर्फ वही बातें ट्रुथ है, यानी वही बातें सच है जो एम्पेरिकली वेरीफाइबल हो या साइंटिफिकली वेरीफाइबल हो, और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सच नहीं है या फिर उनको हमें कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक फ़लसफ़ा है और इनका ख़्याल है कि साइंस ही सच्चाई तक पहुंचने का वाहिद ज़रिया है। तो उबैद भाई, आपका क्या ख्याल है, क्या ये लोग सच कहते हैं? ना माना ये एक गलत फ़िलॉसफी है। साइंस के अलावा भी सच्चाई तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं और साइंसी हक़ाइक़ के अलावा भी बहुत सारे हक़ाइक़ मौजूद हैं जो मैंने आपको अभी बताए। और उसके अलावा साइंसी हक़ाइक़ तो सबसे कमज़ोर हक़ाइक़ हैं जो किसी भी वक्त बदल सकते हैं। साइंसी हक़ाइक़ को बदलने में देर नहीं लगती। उबैद भाई, साइंटिज़म गलत होगा, लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं कि साइंटिफिक हक़ाइक़ सबसे कमज़ोर हक़ाइक़ हैं? आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को नहीं देखते? साइंस ने कितनी डिस्कवरीज, कितने इन्वेंशंस कर लिए। साइंस ने यूनिवर्स और इवन अपने अंदर देखें, अपने इंसानी बॉडी के अंदर कितने डीप तक चले गए और कितनी मार्वेलस चीज़ों से हमें आश्कार किया और हमें आगाह फरमाया। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं कि साइंसी हक़ाइक़ सबसे कमज़ोर हक़ाइक़ हैं? बिल्कुल भाई, इस बात से कोई इनकार नहीं कि साइंस ने बहुत ही ज़्यादा मार्वेलस डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की हैं। साइंस ने हमें यूनिवर्स और अपने अंदर के बहुत सारे रमूज से जो है ना वो आगाह फरमाया, लेकिन इसके बावजूद भी ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि साइंसी हक़ाइक़ सबसे कमज़ोर हक़ाइक़ है और वो कभी भी बदल सकते हैं, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। गुलाबा, आप इन चीज़ों को जो है ना वो कैफ़े में एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप तो घर से आए हैं, हमने नाश्ता नहीं किया है, तो चलते हैं कैफ़े की जानिब, मज़ीद डिस्कशन उधर करेंगे। चले ऐसे ही हैं, चलते हैं उधर, मज़ीद डिस्कशन उधर कर लेते हैं। हाँ वैद भाई, अभी बताएं, साइंस के अंदर वो क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से साइंसी हक़ाइक़ कभी भी 100% दुरुस्त नहीं हो सकते, और इसके अलावा आप किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि साइंसी हक़ाइक़ जो है ना वो तब्दील होते हैं और वो कभी भी जो है ना वो 100% दुरुस्त नहीं हो सकते? देखिए मिसबाह-गुल, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है ना कि साइंस चेंज होती है या नहीं होती, तो आपको ख़ुद पता है कि पास्ट में ज़्यादातर साइंसदान स्टेडी स्टेट यूनिवर्स के कायल थे कि मतलब ये यूनिवर्स इटर्नल है और हमेशा से हैं। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के आने के बाद अभी साइंटिफिक एकेडेमिया वो बिग बैंग के कायल है कि नहीं, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो जो है ना वो बिग बैंग हुआ, जिसके नतीजे में ये सब कुछ बना। और इसी तरह पहले न्यूटोनियन फ़िज़िक्स जो थी वो राइज थी, लेकिन अभी आइंस्टीनियन फ़िज़िक्स राइज है। तो साइंस तो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई भी दो राय नहीं है। अच्छा, तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि साइंटिफिक हक़ाइक़ सबसे कमज़ोर हक़ाइक़ है, यानी वो किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं। सही सही, लेकिन ऐसा होता क्यों है? मतलब साइंटिफिक हक़ाइक़ चेंज क्यों होते हैं? साइंटिफिक थ्योरीज चेंज क्यों होती है? ब्रो, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि साइंटिफिक थ्योरीज चेंज क्यों होती है ना, तो इसकी कई वजूहत हैं और इसमें से इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रॉब्लम ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन और प्रॉब्लम ऑफ अंडर डिटर्मिनिज्म। गुलाबा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की तो समझ लगती है, लेकिन ये बाकी क्या चीज़ें हैं? देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन समझाता हूँ। एक बात याद रख ले कि साइंटिफिक थ्योरीज जितनी भी है ना वो इंडक्टिव रीजनिंग के तहत हमें जो है ना हम उन तक पहुँचते हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग में प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो लिमिटेड होती है। सपोज़ मैंने 100 कबूतर देखे जो सारे सफ़ेद थे, तो इससे मैंने एक कंक्लूजन ड्रा कर दिया कि सारे कबूतर सफ़ेद होते हैं। लेकिन अभी जिस दिन भी कोई ब्लैक कबूतर मैं देखूंगा तो मेरी जो पहली वाली कंक्लूजन थी वो गलत साबित हो जाएगी। इसी तरह साइंसदान भी जब दुनिया के मुख्तलिफ फिनोमेनास को देखते हैं तो वो बहुत लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना वो कर लेते हैं एक अपनी ज़िंदगी के दौरान। तो अगर उसकी ज़िंदगी के बाद कोई दूसरा साइंसदान उस ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट किसी चीज़ को नोट कर लेते हैं या किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, तो वो प्रीवियस साइंसदान की जो थ्योरी थी वो एक किस्म का रिजेक्ट हो गई, एक किस्म का उसके ऊपर दूसरी थ्योरी आ जाएगी। तो ये है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, जिसकी वजह से साइंटिफिक हक़ाइक़ बदलते रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, इसकी तो समझ लग गई, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम ऑफ अंडर डिटर्मिनिज्म क्या है? मिसबाह-गुल, प्रॉब्लम ऑफ अंडर डिटर्मिनिज्म ये होता है ना कि सपोज़ दो साइंसदान हैं, उनके पास आइडेंटिकल डाटा है, यानी एक ही जैसा डाटा है, और उस डेटा को एक साइंसदान अपने अजम्पशन की वजह से एक तरीके से इंटरप्रेट करता है और दूसरा साइंसदान अपनी अलग अजम्पशंस की वजह से दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो अब कौन डिसाइड करेगा कि किसकी इंटरप्रिटेशन वैलिड है? और सपोज़ अगर वो दोनों वर्क करे
تو اس وجہ سے سائنس میں انسرٹنٹی کے عنصر ہوتے ہیں. اس وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنسی حقائق جو ہے وہ 100% کریکٹ ہوتے ہیں. صحیح 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 ابھی پتہ چلا. چلیں ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو مان لیا کہ سائنس کے علاوہ بھی جو ہے نا حقیقت تک پہنچنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور سائنسی حقائق 100% ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن ابھی بھی مجھے چند اور سوالات ہیں سائنس کے بارے میں، لیکن وہ گارڈن میں چل کے کروں گا. ابھی ادھر شور پڑ رہا ہے تو میرے خیال میں چلتے ہیں. اوکے بھائی، کیوں نہیں یار، تھوڑا سا کھلی فضا میں گھوم لیتے ہیں. چلیں چلتے ہیں. اچھا تو عبید بھائی آپ بتا رہے تھے کہ جتنی بھی سائنٹیفک پرنسپل ہیں نا، یہ 100% ٹرو ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100% ٹھیک ہے. تو ادھر میرا ایک سوال ہے. دیکھیں ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو سائنس نے بنائی، جو سائنٹیفک آلات ہیں، جدید آلات ہیں، سپوز ٹیلی ویژن ہو گیا، ہوائی جہاز ہو گیا، بحری جہاز ہو گیا، یہ کام کر رہے ہیں. تو اگر ان کی انڈر لائنگ پرنسپلز جو ہیں وہ 100% صحیح نہیں ہیں، تو پھر یہ کام کس طرح کر رہے ہیں؟ کیا وہ پرنسپل سپوز آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ فیوچر میں غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، تو کیا جو فیوچر میں سپوز اگر میں یہ کہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور فیوچر میں غلط ثابت ہو سکتے ہیں، تو کیا وہ پرنسپل جو غلط ہو وہ کوئی ورکنگ صحیح چیز ہمیں دے سکتے ہیں؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، بحری جہاز کام کر رہا ہے، ٹی وی کام کر رہا ہے. تو اگر ان کے انڈر لائن پرنسپل غلط ہے تو پھر یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نیوٹونین میکینکس کا استعمال کر کے جو ہے نا وہ ہم چاند پر پہنچے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم جو ہے نا وہ مختلف پلانٹس کی موومنٹ کو بھی نوٹ کر رہے تھے، اور وہ بالکل صحیح ثابت ہو رہی تھی. لیکن بعد میں آئنسٹینین فزکس آئی جس نے نیوٹونین میکینکس کی جو بنیادی چیزیں تھی کہ گریویٹی ایک پولنگ فورس ہے، اس کو چیلنج کر کے کہا کہ نہیں، گریویٹی ایک پشنگ فورس ہے. اور جس طرح نیوٹونین میکینکس کے مطابق اسپیس ٹائم وہ فکس تھی، اور آئنسٹینین فزکس کے مطابق وہ فکس نہیں بلکہ فلیکسیبل تھی. مطلب جو چیز فنڈامنٹلی غلط ثابت ہوئی اس نے ہمیں چاند تک پہنچایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹیفک پرنسپلز اگر مکمل ٹھیک نہ بھی ہوں، اس کے باوجود بھی ورکنگ اپلینسز یا ورکنگ میکینزمز دے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی چیز ورک کر رہی ہے تو وہ 100% ٹھیک ہے. صحیح صحیح، دیٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ مطلب سائنٹیفک پرنسپلز میں اگر پرابلم بھی ہو اس کے باوجود بھی ہم اس کا فائدہ لے سکتے ہیں. بالکل. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، سائنس میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو تھیوری جو آپس میں فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ہو، مختلف ہو، فنڈامنٹلی ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتی ہو، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے نا ورکنگ پرنسپلز دے سکتے ہیں. سپوز تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس، یہ ایک دوسرے کے کنٹراڈکٹری ہیں فنڈامنٹلی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کسی کو بھی رانگ نہیں کہہ سکتے. اور یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ ابھی اس کو کس طرح ریکنسائل کیا جائے. تو سائنس از کوائٹ انٹرسٹنگ تھنگ، اور ہمیں اس کو جو ہے نا وہ سائنس سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے. واو واو، تو یار مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے کی اپنی سائنس ہوتی ہیں. جی بھائی، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اپنی ہی ایک سائنس ہوتی ہے. سپوز اگر آج نیوٹن آ جائے تو وہ حیران پریشان رہ جائے گا، کیونکہ اس کے زمانے میں جو سائنٹیفک پرنسپلس تھے ابھی وہ تقریباً مکمل چینج ہو چکے ہیں. تو سائنس از ویری ویری انٹرسٹنگ تھنگ، اور ہمیں اسے ایز اے سائنس ہی پڑھنا چاہیے. ہمیں نہ سائنس دشمنی اختیار کر کے سائنس سے دور چلے جانا چاہیے، اور نہ ہمیں اتنا سائنس کی محبت میں پاگل ہونا چاہیے کہ سائنٹزم کو کریٹ کر لیں، سائنٹزم کو اپنا لیں کہ جی وہ سچائی تک پہنچنے کا صرف ذریعہ ہی جو ہے نا وہ سائنس ہے. تو ہمیں افراط و تفرید کے درمیان معتدل پوزیشن جو ہے نا وہ اختیار کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر عبید بھائی، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے خیال میں بھی آپ گھر جائیں، کافی لیٹ ہو گیا. جی بھائی، یہی بات ہے، میرے خیال میں چلتے ہیں. چلیں، اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوتی ہے. اوکے، اللہ حافظ.